أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورۃ النساء آیت نمبر 47 اور 48. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند آیتوں میں یہودیوں کی کچھ بری عادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے تیمم کے مسائل کا ذکر کیا گیا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تیمم کے مسئلے کے فوراً بعد یہودیوں کا ذکر کرنا یہ حقیقت میں اس لیے ہے کہ یہود تیمم کے مسئلے پر مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ صفائی پاکی یہ پانی سے تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی پانی سے ہاتھ دھوئے، پانی سے چہرہ دھوئے، اس سے صفائی ہو جاتی ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے آدمی پاک ہو جائے؟ گندگی کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے اور مٹی چہرے پر اور ہاتھ پر لگا رہے ہیں، اس سے سمجھ رہے ہیں کہ پاک ہو گئے. تو یہود اس طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ تیمم میں قضاء حاجت کے بعد تیمم کرنا ہے تو اس میں نہ چہرہ دھویا جاتا ہے، نہ ہاتھ دھویا جاتا ہے، نہ پیر دھویا جاتا ہے، صرف مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں پر کلائی تک کے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، تیمم ہو گیا. تو یہود یہاں مذاق اڑاتے تھے. ایسے شرعی مسائل کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، یہ ان کی عادت سی بن گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بار بار یا ایھا الذین اوتوا الکتاب الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ایسے کتاب والے کہہ کر خطاب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام تم لوگوں کے لیے نیا ہے. دین اسلام اور پیغمبر اور اللہ، یہ تینوں باتیں آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں. تمہارے پاس پیغمبر بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام، اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام بنو اسرائیل پر نازل ہوئے تھے، بنو اسرائیل کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے. پھر ان کی کتابیں بھی تھی، پھر انہوں نے اللہ کا پیغام بھی بھیجا تھا. تو مسئلہ اللہ کا، اللہ کی عبادت کا، اسی طرح سے اللہ کا پیغام بندوں تک لانے والے پیغمبروں کا اور آسمانی کتاب اور شریعت کا، یہ تم لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے. جب ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہیں تو پھر اس چیز کو ماننے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی تو انہیں ہونا چاہیے جن کے پاس نہ کتاب آئی نہ ان کے پاس نبی آیا. تمہارے پاس تو وہ کتاب آج تک موجود ہے، تورات ابھی بھی تم پڑھتے ہو،
جو عیسائی ہیں وہ انجیل ابھی بھی پڑھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے کتاب نازل ہوئی، جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کا نام موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس نے نازل کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب یہ سب معروف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہاں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ یہاں ماننے میں کیوں پریشانی ہے؟ اسی لیے بار بار اہل کتاب، اے وہ کتاب والے، اے وہ لوگ جن پر کتاب نازل کی گئی تھی، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایمان لانا یہ تو بہت آسان تھا، لیکن سرکشی اتنی ہے، تعصب اور نفرت اتنی ہے کہ ان میں سے 10 افراد ہی کے اندر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ اور یہ تعصب، یہ نفرت کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب میں بھیجے گئے۔ پہلی پریشانی یہ تھی، عرب میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہود جہاں رہتے تھے وہ ملک شام کا علاقہ، وہ غیر عرب تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہمارے درمیان آئے گا، جیسے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہرقل کے بادشاہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ نبی ہمارے درمیان سے آئیں گے مگر آپ کے درمیان آ گئے۔ تو ایک پہلی پریشانی، پہلی تکلیف ان کو اس بات کی تھی، اور دوسرے طبیعت میں تشدد، نفرت، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی کتاب کے مسائل میں تبدیلی کرنے لگ گئے، جیسا کہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ تحریف، آیتوں کے معنی بدل کے پیش کرنا، اپنے مفاد کے حساب سے تورات کی تفسیر کرنا، اور اسی طرح سے حق کا انکار کرنا۔ حق دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب نبی سے ملاقات کرتے تھے رائنا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، وسمع غیر مسمعین کہہ کر مذاق اڑاتے تھے، یعنی بددعائیہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو سنائی نہ دے۔ کبھی کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر بربادی آ جائے۔ اور اسی طرح اسلام کے مسائل میں عیب نکالتے تھے، جیسے تیمم کا مسئلہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آیت نمبر 47 میں کہا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تمہیں کتاب دی گئی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں، یہ کچھ نیا نہیں ہے، لہذا اب جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں بھی اس کتاب کا ذکر ہے، اس کتاب میں اس نبی کا ذکر ہے۔ جب تم نے اس پر ایمان لایا ہے، اسے مانتے ہو حقیقت میں، تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آمنوا بما نزلنا، اور پھر مصدقا لما معکم، اور یہ جو ہم نے نازل کیا ہے آخری کتاب، یہ کتاب پہلے کتاب کو ختم نہیں کرتی، پہلی شریعت کو ختم نہیں کر رہی ہیں، اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں اسی کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ مکمل ساری چیزیں ختم کر کے اس کو غلط ثابت کر کے یہ نئی چیز نئے طریقے سے آپ کو بتائی جا رہی ہے، نہیں۔ تو جب اسی کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے تو جو کتاب آپ کی کتاب کو سچا مان رہی ہے اس کتاب کو آپ سچا کیوں نہیں مانتے؟ قرآن مجید آپ کی کتاب تورات کو سچا مان رہی ہے، انجیل کو سچا مانتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مصدقا لما معکم،
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمین بما نزلنا کہہ کر دعوت دی، ایمان لاؤ، لیکن یہاں تھوڑا سا طرز بدلا ہوا ہے۔ ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی ہے۔ ان کی کثرت سرکشی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بدل دیں، چہروں کو مسخ کر دیں۔ من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب پر جو تمہارے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بدل دیں، چہروں کو بگاڑ دیں۔ فنردها علی ادبارها، اور سامنے کی جو شکل ہے اس کو پیچھے کر دیں، اس کو پلٹ دیں ایسے کہ تمہیں اب سامنے دکھائی دینے کے بجائے پیچھے دکھائی دینے لگے، سامنے کا چہرہ مسخ ہو جائے اور اس طرح سے تم الٹے چلنے لگو۔ جیسے حق کا راستہ بتایا جا رہا ہے تو الٹے چل رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے ادھر جاؤ تو ادھر جا رہے ہیں۔ جب زندگی میں حق کے راستے کی مخالفت کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں تمہارے چہروں کو پلٹ دے اور تم الٹے ہی چلنے لگ جاؤ۔ ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اب یہ چہروں کو مسخ کر دینا، شکل و صورت کو تبدیل کر دینا، یا آگے کا جو حصہ ہے اس کو گدی کی طرف، پچھلے حصے کی طرف لے جانا، یہ تو دنیا کے اندر عجیب قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی دھمکی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل کو بگاڑ دیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا تھا، بعض لوگوں کو بندر بنایا گیا، انسان تھے، عذاب کے طور پر بندر بنا دیا گیا، انسان تھے، عذاب کے طور پر سور بنا دیا گیا۔ یہ ایسے جانوروں میں تبدیل کر دینا انسان کو، یہ کسی قوم کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوا۔ اور انسان جانور بنتا نہیں ہے، لیکن یہاں عذاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ دنیا میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے یہ کہ انسانوں کو جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا عذاب کے طور پر۔ وہ جن کو تبدیل کر دیا گیا وہ جب تک رہے تب تک رہے، ان کی کوئی نسل نہیں۔ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندر بنائے گئے تھے یہ انہی کی نسل سے آج بندر ہیں، تو یہ بندر ان کی نسل نہیں ہے، بندر وہ جانور الگ نسل ہے۔ یہ ان انسانوں کو، ان یہودیوں کو بندر بنایا گیا تھا، اور وہ جب تک زندہ رہے تب تک بندر کی شکل میں زندہ رہے، ان کی کوئی نسل نہیں بنی، اور وہ جب ختم ہو گئے تو پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ اور جو بندر ہمیں دنیا میں دکھائی دیتے ہیں وہ حقیقت میں بندر ہیں، وہ جانور کی شکل میں ہیں، وہ جانور ہی پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح جو خنزیر ہیں وہ بھی خنزیر پیدا ہوئے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کی نسل یہ خنزیر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب بھی ان پر نازل کیا ہے، اور پھر یہاں فرما رہا ہے من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع کیا تھا۔ آپ باقی دن شکار کرو، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ آج بھی ہفتے والے وہی لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جمعہ کا دن ہفتے کا اہم دن مانا جاتا ہے، اور یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن مانا جاتا ہے، اصحاب السبت ہیں وہ۔ تو ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا،
انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، کیونکہ اس دن کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے۔ جس دن لوگ پکڑنے کے لیے پہنچتے ہیں اس دن مچھلیاں بھاگ جاتی ہے، تو اس دن کم لگتی ہے ان کے ہاتھوں میں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن منع کیا تھا نا، ہم شکار تو نہیں کریں گے، دوسرا طریقہ اپنائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ دریا کے کنارے وہ چھوٹا سا گڑھا بنا دیتے تھے کہ جہاں تھوڑا تھوڑا پانی ادھر پہنچ سکے، اور اسی پانی کے بہاؤ سے، پانی سے تیرتے ہوئے مچھلیاں یہاں آ کر بیٹھ جائیں، اور جب ادھر آ جائیں تو ادھر سے واپس نہ جا سکیں۔ اب یہ ادھر نیچے لڑک جائیں تب یہاں سے واپس دریا کی طرف نہ جا سکیں۔ تو ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں زیادہ آتی تھی کنارے، تو جیسے کنارے زیادہ آتے تھے وہ یہاں سے گڑھے کے اندر پہنچ جاتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے، ہفتے کا دن ہے، شکار نہیں کرنا ہے، اور جب دوسرا دن آتا تھا فوراً جا کے گڑھے میں سے نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہے، ہم نے اتوار کو شکار کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ترکیب بنائی انہوں نے۔ بات تو وہی تھی، ایک ہیلا تھا اس کے لیے، یہ ہیلا انہوں نے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر ان کو ویسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ یہ جہاں بولو، جہاں جیسے حکم دو وہاں کوئی نہ کوئی چوری کا راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بعض چیزوں میں ہیں، جتنی پابندیاں لگاؤ وہاں نئے نئے راستے نکلتے ہی ہیں۔ لائٹ کے بارے میں، میٹر میں چوری نہ ہو، کتنے کتنے طریقے لوگوں نے بنائے۔ کہتے ہیں ہر نظام کا ایک پہلے توڑ بنتا ہے، بعد میں نظام بنتا ہے۔ تو یہ غلط کام کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہے معاشرے کے اندر، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی غلط ہے ہی، اور باقاعدہ اس کے راستے بتائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے خلاف یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو یہود ہیں ان لوگوں پر ایسے لعنت کریں گے جیسے ان پر لعنت کی گئی تھی، جیسے ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا تھا ویسے ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو وہ ہو کر رہے گا پھر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جو آیت ہے الدر المنصور جو شان نزول سے متعلق کتاب ہے اس میں تفسیر کی، کہتے ہیں کعب الاحبار نامی شخص، ایک یہودی شخص تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی، اس آیت کے اندر جو دھمکی سنی ہے تو یہ سن کر وہ گھبرا گیا، اور گھبرا کر اس نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہ گھبرا کر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد بھی گنی چنی ہے، ایسا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے کم اور زیادہ لوگوں نے ایمان لایا ہو، اس میں بھی نہیں۔ نہ محبت سے دعوت میں ایمان ہے، نہ عذاب نازل ہونے پر ایمان لاتے ہیں، نہ دھمکی دینے پر ایمان لاتے ہیں، نہ قرآن نازل کرنے پر ایمان لاتے۔ سب سے زیادہ انبیاء بنو اسرائیل میں نازل کیے گئے، پھر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مسلمانوں سے کہا ان لوگوں کے راستے سے بہت بچو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ آپ کو برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہودی جو ابھی تک اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں وہ تو مشرکین ہیں، وہ تو اللہ پر ایمان باقی نہیں رکھا ان لوگوں نے، اور نہ وہ اپنے نبی پر صحیح طرح سے ایمان لا رہے ہیں۔ اب یہ اہل کتاب بھی شرک کرنے لگ گئے، ان کے پاس بھی الگ الگ طرح کے مجسمے ہیں،
وہ بھی پتھروں کی پوجا کر رہے، مجسموں کی عبادت کرتے، الگ الگ چیزوں کی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں جیسے دوسرے مشرکین عبادت کرتے ہیں۔ لہذا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہودیوں کو یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ ان کے شرک کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کس چیز میں شریک کیا جائے؟ عبادت میں شریک، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور سے دعائیں مانگنا۔ اسی طرح سے عادات میں بھی شرک، عادات میں شرک، جیسے عام طور پر ہمارے پاس ایک عادت بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو عبادت غلط نہیں سمجھتے ہیں، ناموں کے اندر ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس میں جو شرکیہ نام ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی رکھتا ہے عبد الرسول، کوئی حسین بخش، کوئی علی بخش، ایسے نام رکھتا ہے۔ بخش کا مطلب بخشنے والا، علی بخش۔ تو اس طرح کے جو کلمات ہیں، اس طرح کے جو نام ہیں، عادتاً لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کے بھی نام ہیں جو موحدین ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ عادتاً یہ نام چلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے علم میں شرک، کوئی یہ سمجھے کہ ہماری حالتوں کو جیسے اللہ جانتا ہے ویسے فلاں بزرگ بھی جانتے ہیں، یہ علم میں شرک ہوا۔ قبر میں رہنے والے بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ جانتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے بارے میں علم ہے، یہاں تک کہ ان جگہوں پر جانے والے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ بس سامنے چلے جائیے، ان کو سب پتہ رہتا ہے آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو، سب علم ہو جاتا ہے ان کو۔ تو یہ علم میں شرک ہے۔ اور اسی طرح سے تصرف میں بھی شرک، نفع پہنچانے والے فلاں ہیں، نقصان پہنچانے والے فلاں ہیں، اولاد دینے والے فلاں ہیں، روزی دینے والے فلاں ہیں، اس میں بھی شرک ہے۔ تو شرک کئی طرح کے کا ہوتا ہے، اور الگ الگ چیزوں میں مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، اور یہود و نصارہ بھی ایسے ہی مبتلا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو پھر اگر کوئی شرک کرتا ہے تب پھر اس کے واپس آنے کا راستہ کیا ہے؟ واپس آنے کا راستہ ہے توبہ، واپس آنے کا راستہ توبہ ہے۔ اللہ معاف کرے گا مگر توبہ کے ساتھ۔ اگر انسان شرک سے معافی نہ مانگے، شرک کرتا رہ جائے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک مشہور طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا یا عبادی ان لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اے میرے بندو اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آؤ لیکن اس حالت میں آؤ کہ شرک نہ کرو تو میں زمین بھر گناہ تمہارے معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک لے کر نہیں آنا، اگر شرک کیا زندگی میں توبہ کر لینا، شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب دوسرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ شرک کے علاوہ دوسرے بھی کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ جس کو کہا جاتا ہے شرک کے علاوہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ شرک کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ ان تمام گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اس میں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس میں بھی نیک کام کرنے کی ضرورت ہے،
ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار، خیر کے کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو ختم کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے لیے سفارش کریں گے، اس کے لیے جو شرک نہیں کرے گا، جو شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے، کوئی بھی غلطی ہو، حتیٰ کہ گناہ کبیرہ بھی کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، نہ اس کے لیے سفارش کی جائے گی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرک اتنا، شرک کے گناہ کے شرک جو معاف نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جیسا بھی کسی کو بنا رکھا ہے، یا اللہ کے برابر بھی دنیا کے اندر کوئی اور ہے، اللہ کے برابر بھی دنیا میں تصرف کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ ان سب کا انکار کر رہا ہے اور ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، دنیا میں اور بھی ہے روزی دینے والے۔ تو فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں یہود اور نصارہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اب وہ موحدین نہیں رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو ادھر قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے، آخری نبی کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑو اور توحید کی طرف آ جاؤ، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، اگر تم نے ان پر ایمان نہیں لایا تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں چونکہ یہود کو پتہ ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہود کو پتہ ہے دین اسلام کیا ہے، یہود کو پتہ ہے توحید کیا ہے، ان کے تورات میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کو ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دردناک عذاب دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان جن کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، جو جانتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، جو جانتا ہے کہ ہم پر کون سی کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ مسلمان شرک کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندروں والا عذاب اور وہ چہروں کو بگاڑنے والا عذاب اس امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی شرک سے اور ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نازل کردہ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔